لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور و معروف حدیث، جس میں حضرت ارشاد فرما رہے ہیں: حسین منی و انا من الحسین، یا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ دعائیہ جملہ ہو، تو اگر دعائیہ جملہ ہے تو ترجمہ یوں ہوگا: حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ دعائیہ بھی ہے تو بھی پکی بات ہے، کسی کی دعا کائنات میں قبول ہو یا نہ ہو، یہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہے، اور پیغمبر کی دعا کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ گویا نسخہ دے دیا ہے نبی نے، اگر معشوق خدا بننا چاہتے ہو عاشق حسین بن جاؤ، محبوب الہی بننا چاہتے ہو محب حسین بن جاؤ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ مطلب واضح ہے کہ نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے۔ ہدایت چاہیے تو حسین تک آؤ، نجات چاہیے تو حسین تک آنا پڑے گا۔ سوال اس بات کا ہے کہ وہ چاہے خدا ہو، چاہے رسول خدا ہو، چاہے امیر المؤمنین ہو، اور پیچھے چلیے ہو، چاہے آدم کا دور ہو، چاہے نوح کا دور ہو، چاہے ابراہیم کا دور ہو، ہر زمانے میں حسین کی بات، ہر زمانے میں حسین کا ذکر، ہر دور میں حسین کا تذکرہ، اور سب نے ناز برداری کی حسین کی۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اتر۔ یہ ناز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، مشہور ہے، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، داخل ہوئے، ابا کے دامن میں پیر الجھا، گر پڑے۔ ابھی میں مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں، میرا بچہ میرے ساتھ ہو اور وہ گر پڑے، مجھ کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے، 50 آدمی اٹھا لیں گے، دوڑ جائیں گے، پکڑ لیں گے اس کو،
تو ایک نوکر اگر آج اس زمانے میں تقریر کر رہا ہو اور اس کا لڑکا گر جائے تو اس کو ممبر سے اترنے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، حسین گرے ہیں، پیغمبر کو اترنے کی ضرورت ہے، پیغمبر کو وہاں تک جانے کی ضرورت ہے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر اترے۔ سوال، یہ پبلک کیا کر رہی تھی؟ اچھا پبلک کیوں کہیے بھائی؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہی جو پبلک ہے پوری کی پوری صحابی ہے، وہ جو اس وقت کی پبلک ہے وہی تو اصحاب کہہ رہے۔ تو یہ اصحاب کیا کر رہے تھے؟ نبی کا نواسا گرا ہے، پیغمبر ممبر سے اتر کے جا کے لے آئیں گے، یہ اصحاب کیا کر رہے تھے؟ آپ عقل کہتی ہے اس بات کو ایکسپٹ کر سکتی ہے کہ پبلک ایسے ہی بیٹھی رہے گی، اصحاب کرام بیٹھے رہیں گے اور رسول اللہ جائیں گے حسین کو لے کے آئیں گے؟ عقل میں بھیجے میں آتی ہے بات۔ ایک جواب آپ دیں گے نہیں، اصل میں وہ ایسا پاسبل یوں ہے کہ وہ اندر سے پبلک کو معاملہ وہ علی سے ٹھیک نہیں تھا، تو وہ چونکہ حسین علی کے بیٹے تھے لہذا سوچا چھوڑو علی کا بیٹا تو ہے۔ کہ یہ ممکن ہے، صحیح بات ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ نہ ہوتے۔ پیغمبر کی زندگی میں چاہے اندر جو ہو، دکھلانے کے لیے آدمی دوڑے گا ضرور کہ کل کو اگر کوئی بات نکلے تو کہے یا رسول اللہ وہ حسین گرے تھے نا، ہم بھی گئے تھے اٹھانے کے لیے، تو وہ آدمی اپنے کو ظاہر کرے گا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ کوئی جواب نہیں ہے آپ کا کہ صاحب وہ علی، حالانکہ علی سے قدورت ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، سب کچھ ہے۔ پیغمبر نے آخر وقت کہا بھی ہے کہ علی تمہارے تئیں کینہ ان سینوں میں دفن ہے، ظاہر ہوگا میرے مرنے کے بعد۔ تو ہے کینہ، لیکن پیغمبر کے زمانے میں کم از کم پیغمبر کا لحاظ کر کے تو نکالیں گے نا، دوڑیں گے۔ تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ پبلک بیٹھ نہیں سکتی، دوڑے گی ضرور۔ روایت کیا کہتی ہے؟ رسول اللہ گئے۔ یہ دونوں کو کیسے یکجا کیا جائے؟ ایک ہی صورت بچتی ہے کہ پبلک اچھا اگر مان لیا جائے دشمنی بھی ہے تو ابوذر کو بھی تھی، سلمان کو بھی تھی، مقدار آپ کہیں گے صاحب وہ ہو سکتا ہے نہ رہے، ہم نے کہا سارے مومنین اکٹھے ہی غائب ہو جائیں گے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ پیغمبر کوئی لیکچر ہو سلمان غائب ہوں، یہ عقل نہیں کہتی۔ تو آخر ہوا کیا؟ عقل کچھ کہہ رہی ہے، روایت کچھ کہہ رہی ہے۔ عقل کہتی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ امام حسین گرے اور پبلک نہ دوڑے۔ روایت کہتی نہیں رسول اللہ لے کے آئے۔ بیچ کا راستہ کیا ہے؟ سوائے اس کے کوئی ہمارے آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ پبلک دوڑی تو ہوگی، پبلک چلی تو ہوگی، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ مگر میں بھی پاسبل کہ رسول اللہ نے کہا خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے، کوئی جرأت نہ کرے۔ کیا رسول اللہ پھر آپ اتر کے وہاں تک جا رہے ہیں، اس کو کیوں روک رہے ہیں پبلک کو؟ کہ آج صحابیت کو اوقات بتا دی جائے، امامت کو سہارا دینے کا شوق پیدا نہ ہو کسی کے۔ لیکن میرا مقصد کہنے کا نہیں کہ آپ میری اس بات کو 100% مان لیجئے، یہ سوچ ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ امام حسین کو لے آئے۔ اصل جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہاں یہ جو روایت ہے، ہوتا کیا ہے؟ ابھی فرض کیجئے میں ممبر پر آیا، میں نے تقریر شروع کی، کچھ کہنے جا رہا تھا، تب تک کچھ ڈسٹرب ہو گیا۔ تو مزاج کیا ہے؟ جب خلل ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے مجلس میں، تو کیا کرتا ہے آدمی؟ اچھا بھائی تو اچھا ایک سلوات پڑھیے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہی تو ہوتا ہے نا، سلوات پڑھوا دے گا آدمی، تو یہ تو خیر ہوتا رہتا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ کے آگے بڑھ جائے گا نا۔ پیغمبر کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ چلو یہ سب تو ڈسٹربنس رہتا ہے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور اپنی بات کو کنٹینیو کر دیتے۔ لیکن روایت کہتی ہے پیغمبر نے اس واقعے کے بعد جب حسین کو لے کے واپس آئے تو پچھلی تقریر کو کنٹینیو نہیں کیا، الگ سے ایک آیت پڑھی ممبر پر آنے کے بعد، وہی قابل غور ہے۔ الگ سے ایک آیت پڑھی ممبر پر آنے کے بعد، کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے۔ دل چاہتا ہے عرض کروں یا رسول اللہ آپ بھی الیاذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ بے ربط گفتگو کرتے ہیں، ابھی کچھ کہہ رہے تھے، اچانک آپ نے نئی آئے، ہم لوگوں کی طرح سے ہر صلوات کے بعد نیا موضوع، ہر صلوات کے بعد نئی مجلس۔ یا رسول اللہ آپ کی گفتگو بے ربط؟ عجب نہیں، حضرت جواب دیں اگر میری گفتگو بے ربط ہو تو کائنات میں کس کی گفتگو ڈھنگ کی ہوگی؟
میں نے کہا آپ ابھی کچھ کہہ رہے تھے اور اچانک یہ آیت پڑھ دی. کہا تو وہ تم پچھلے والی تقریر سے کیوں جوڑتے ہو؟ بیچ میں کیس بھی تو ہوا ہے, اس آیت کو اس سے کیوں نہیں جوڑتے ہو؟ میں نے کیس یہ ہوا کہ حسین گر پڑے ہیں, تو اس سے جوڑو. میں نے کہا اس سے کیسے جوڑیں؟ اس لیے کہ گرے حسین ہیں, اور آیت کیا ہے؟ تمہارا مال, تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. اس سے اگر جوڑتے ہیں تو کہنا پڑے گا یعنی کیا حسین گرے نہیں تھے؟ یہ پیغمبر کی آزمائش ہو رہا ہے. اگر اس سے جوڑنا ہے تو کیا معاذ اللہ حسین گرے نہیں تھے؟ رسول اللہ کی آزمائش ہو رہی تھی. عجب نہیں پیغمبر آواز دے, تم تو ذاکر ہو, تم تو خطیب ہو. ذاکر ہر چیز برداشت کر لیتا ہے, تقریر کے دوران ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا, تقریر کے دوران خلل برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے, اللہ اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا پیغمبر اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت دیتا ہے. تو کہنے کا مطلب بہت جلدی سے میں گزر جاؤں, اس لیے کہ جہاں جانا چاہتا ہوں شب شہادت کی بنیاد پر, تو امام حسین سلام اللہ علیہ کی ناز برداری نہیں ہے تو کیا؟ خطبہ توڑیے, سجدے کو طول دیجئے, پوری ایک الگ عنوان, پوری مجلس اسی پر ہو سکتی ہے کہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں کب کب امام حسین سلام اللہ علیہ کی ناز برداری کی گئی. لیکن سب کو چھانٹتے ہوئے ایک سوال آخرش میں, اتنی ناز برداری حسین کی کیوں؟ آخر حسین کا اتنا ناز کیوں اٹھایا جا رہا؟ کیا ہے حسین؟ اس کا آسان اور سیدھا جواب یہ ہے کہ پوری تاریخ پڑھو تم, اگر حسین نہ ہوتے تو کیا آج دین ہوتا؟ کیا آج اسلام ہوتا؟ کیا آج شریعت ہوتی؟ کیا آج مذہب ہوتا؟ اب وقت نہیں کہ میں پوچھے اس کی لاجک پر جاؤں گے کیسے یہ سب ممکن ہے. یہ عشرے کے دوران پڑھی جانے والی چیزیں ہیں کہ ایک ایک چیز پر ایک ایک دن گفتگو ہو. آج جو کچھ مذہب ہے, جو کچھ دین ہے, جو کچھ شریعت ہے, وہ کس کی بنیاد پر ہے؟ حسین کی قربانی کی بنیاد پر, حسین کی شہادت کی بنیاد پر. سوال, کیا واقعاً ایسا ہے؟ کیا واقعی امام حسین سلام اللہ علیہ کے قتل کی بنیاد پر دین بچ گیا؟ اگر اس کو آپ میری بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں, آقا کربلا میں امام حسین قتل ہو گئے ہوتے, 10 سال 20 سال 50 سال اس کے بعد میدان غدیر میں کتنے لوگ تھے بتائیے؟ 1 لاکھ. ودن اے 30 ایئر, 30 سال کے اندر امیر المومنین نے خود, دوسرے کی بات نہیں ہے, کوفے میں پوچھا تم تھے غدیر میں؟ علی کے منہ پر اس نے کہا ہمیں یاد نہیں. تو جو بات 1,24,000 انبیاء کے درمیان کہی گئی, اس کو تو 25 سے 30 سال کے اندر وہ بھی علی کے منہ پر انکار کر دیا گیا. کربلا کتنے دن زندہ رہتی؟ 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال, 2 جنریشن 3 جنریشن, بس نا. 100-200 سال کے بعد آج اب کوئی کہتا کربلا میں, ارے یار کیسی بات کرتے ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ پبلک کیا پاگل تھی اس زمانے کی؟ نبی کا نوازا جس نے زبان چوسی رسول اللہ کی, اس کے سینے پر گھوڑے کی ٹاپ, امپاسبل. آج کسی کی سمجھ میں بات نہ آتی. اب سمجھے آپ حسین کے مقصد دور اندیشی کیا ہے. اسی لیے حسین تنہا کربلا میں نہیں آئے کہ اگر حسین تنہا کربلا میں آتے اور اپنی قربانی پیش کر دیتے, کل کو ابن زیاد کے اوپر سارا ٹھیکرا توڑ کر کے یزید اپنے کو بچا کے نکل, اور بچانے کی کوشش کی, صلوات بر محمد اور بچانے کی کوشش کی ہے. آپ چلیے شہادت امام حسین کے بعد کیا واقعاً کردار ہے اس پوری داستان کربلا میں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اور جناب زینب علیہ السلام کا. اگر یہ 2 بیبیاں, یہ 2 افراد نہ ہوتے, ایک حضرت زینب اور ایک امام سجاد, واقعہ کربلا میں دفن ہو کے رہ جاتا. غدیر سے برا حال ہوتا کربلا کا, غدیر سے بدتر عالم ہوتا. آج جو ہمارے پاس کربلا موجود ہے وہ احسان ہے جناب زینب کا اور حضرت سجاد سلام اللہ علیہ.
اور ایسا نہیں ہے کہ یزید نے کوشش نہیں کی مٹانے کی، ختم کرنے کی، برباد کرنے کی، اور یہ سارا واقعہ ابن زیاد کے سر ڈالنے کی۔ لٹا ہوا قافلہ آیا، کہاں؟ چلیے سیدھے شام ہی چلتے ہیں، راستے کو چھوڑیے، وقت کم ہے، اس لیے کہ 15 گزر گیا، 30 بچا۔ دربار یزید میں روایت کیا کہتی؟ 700 کرسی نشین تھے نا، 700۔ اور یہاں عالم کیا ہے؟ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام قیدی کی حیثیت سے، کبھی غور فر، اور سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہے، یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف تاریخ پر غور کر، خود مصائب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا ان سبوں کا۔ سر امام سلام اللہ علیہ سے بے حرمتی کرتا ہے، چھڑی دندان مبارک پر مارتا ہے یہ یزید، اور قرآن کی آیت پڑھتا ہے، کیا؟ قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آپ حضرات ماشاءاللہ واقف ہیں مجلسوں کے طفیل میں، کہہ دیجئے اللہ ملک کا مالک ہے ایک، تعطی الملک من تشاء جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ بیدک الخیر، سب تو اللہ کے ہاتھ میں۔ غور کیا آپ نے کبھی؟ یہ 700 لوگوں کو بٹھلا کر کے، اہل بیت کو قیدی بنا کر کے اس آیت کی تلاوت کا کیا مطلب ہوا؟ کل کو ہنگامہ ہو سکتا ہے، کل کو بغاوت ہو سکتی ہے، اور ہوا واقعہ ہرہ وغیرہ جو ہے وہ 2 سال کے اندر اندر مدینے میں ہوا نا ہنگامہ۔ کل کو ہنگامہ ہو سکتا ہے، بغاوت ہو سکتی ہے۔ یزید نے یہ کیا کیا؟ اس لیے کہ اکثریت کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ آپ کو سناؤں میں، یہی قافلہ جب شام میں پہنچا ہے، ایک بوڑھا آدمی آیا ہے، امام سجاد کے ناقے کی مہار پکڑی اس نے، اور کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور ذلیل کیا۔ اور یزید کو، وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، اس نے کم وقت میں امیر المومنین بھی کہا یزید کو، جو اس کی نصرت کی مدد کی۔ امام کے سجاد کے منہ پر بڑے سکون سے حضرت نے فرمایا، اقرأت القرآن یا شیخ؟ ابھی کہاں سے کام ہو رہا ہے؟ اقرأت القرآن یا شیخ؟ شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ قال الشیخ نعم، ہاں پڑھا ہے۔ اقرأت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال الشیخ نعم۔ یہ آیت پڑھی ہے تو نے؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہ وہ قربہ جن کی محبت اجر رسالت ہے وہ عام ہے۔ اقرأت هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى، جو تم کو جو ہے مال غنیمت ملے اس میں اللہ کا خمس ہے اور رسول اللہ کا خمس ہے اور قربہ کے لیے خمس ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ کہ وہ قربہ ہم ہے۔ اقرأت هذه الآية انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ ہاں پڑھی ہے کہ وہ اہل بیت ہم ہیں۔ وہ عجیب حالت اس کی ہوئی، کہتا قسم کھاؤ تم ہو وہ۔ یہ اتنا جاہل رکھا، میں نے کہا نا امام یہ نہ ہوتے تو کہاں جاتا واقعہ کربلا؟ قسم کھاؤ تم وہی ہو۔ امام نے کہا واللہ لنحنہم، خدا کی قسم ہم وہی ہیں۔ تب اس شیخ نے کہا یہ ابن رسول اللہ، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ میں معاف ہو سکتا ہوں؟ اور حضرت نے کہا توبہ کر، معاف۔ یہ عالم ہے یہاں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ ابھی تو پتہ نہیں لوگوں کو، جب لوگوں کو پتہ ہوگا یہ حسین کے ساتھ ہوا ہے، یہ اولاد امیر المومنین کے ساتھ ہوا ہے، یہ نواسہ پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، ہنگامہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے 700 آدمی بٹھائے گئے کہ یہ جائیں گے دور دراز، یزید کو مت کچھ کہو۔ یزید کی کیا خطا ہے بیچارے کی؟ قرآن تو خود ہی کہتا اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ سوال تو اللہ نے یزید کو حکومت دی، اس کی مرضی، حسین سے چھین لیا، اس کی مرضی، یزید عزت کے ساتھ تخت پہ بیٹھا ہے، اس کی مرضی، حسین کے گھر والے قیدی ہیں، اس کی، یہ سب کچھ اللہ کے اوپر چھوڑ کے یزید اپنی حقانیت کا اعلان کر، سب خدا کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی تھی میں نے سب کر لیا۔ یا ابا عبداللہ، اتنی بڑی قربانی آپ نے کربلا میں دی، اور یزید ایک آیت پڑھ کر کے اپنے کو حق ثابت کر کے نکل رہا، کوئی انتظام کیا ہے آپ نے؟ عجب نے حسین آواز دے، اب سمجھ میں آئے گی کہ میں اپنا خاندان لے کے کیوں چلا تھا۔ دیکھتے رہو۔ اور روایت کہتی ہے ایسے ماحول میں جہاں وہ سفیر روم تھا نا، اس نے صرف اتنا پوچھا تھا یہ کون لوگ ہیں؟
اتنا پوچھا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس نے کہا کہ حسین ابن علی بنت فاطمہ ابن فاطمہ بنت رسول اللہ. حسین ابن فاطمہ بنت حسین بیٹے فاطمہ کے کہ فاطمہ بیٹی رسول اللہ کی. وہ ہکا بکا کیا تم نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار دیا؟ کوئی بھی آدمی ہوگا جو جس کا قلب صاف ہے اس کے فبئس القوم انتم، اے کتنی خراب قوم تمہاری ہے، تم نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار دیا. اتنی جملہ تو اس نے کہا تھا نا سفیر روم نے، گردن مار دی گئی. تو جہاں دوسرے ملک کا سفیر نہیں بول سکتا ہے وہاں کوئی پبلک بولنے کی ہمت رکھتی ہے. اور یزید اپنی حقانیت کا اعلان کرا، اللہ ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. مطلب مجھ کو اللہ نے دیا ہے، حسین کو معاذ اللہ خدا نے ذلیل کیا، یہی نا مطلب ہوا. کون جواب دے گا؟ روایت کہتی فقامت زینب بنت علی، ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی. فحمد اللہ واثنا علیہ، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا، اور اس کے بعد اللہ اکبر. عجب جملہ فرمایا حمد و ثنا کے بعد. جانا مجھ کے امام سجاد کی طرف ہے، جلدی سے ادھر رکنا نہیں. حمد و ثنا کے بعد فَأَنَسِيتَ قَوْلَ اللَّهِ يَا یزید، وہ آیت تجھ کو یاد ہے، اللہ ملک کا مالک ہے. انسیت قول اللہ یا یزید، اور یہ تو بھول گیا ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. کافر یہ گمان نہ کریں کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے تو ان کے لیے خیر ہے. یہ مہلت اس لیے دی ہے تاکہ خدا کو بھول کے اور گناہ کریں. میرا دل چاہے گا عرض کروں گے بی بی یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے، یزید مسلمان نہیں خلیفہ مسلمان نے وہ کہتا ہے کہ اسی لیے اس آیت کی تلاوت کی ہے تاکہ یزید کے چہرے سے نمائشی اسلام کی نقاب اتاری جا سکے. خلیفہ تو دور کی بات، یزید وہ کافر ہے جس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے گناہ کے خاطر. صلوات بر محمد وآل. مگر یہ تو جو ہے کفر کا اعلان زینب نے کیا نا، بے شک زینب کی اپنی جگہ عظمت، مگر اصل جب تک مہر امامت کی نہ لگے کفر پر تب تک آپ کیسے کہیں گے واقعی کافر؟ جو زینب کا قول حجت ہے، لیکن امامت کی مہر لگنا چاہیے نا. دو روایتیں ہیں، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہے دربار یزید کا، بعض روایتیں کہتی نہیں یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مسجد جامع، جمعے کا دن، نماز جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، پبلک نماز کی نیت سے آئی ہے. ہمارے اور آپ کے امام کو بھی قید خانے سے ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ لایا گیا. ممبر پر خطیب آیا، نماز جمعہ کا خطبہ شروع کیا، جتنا منہ میں آیا بکتا گیا. امام سجاد کے سامنے علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا گیا. جب وہ خطبہ دے چکا جمعے کا، اچانک روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے سر اٹھایا. اب آگے نہیں معلوم مجھے، آپ تصور کیجئے گلے میں کیا تھا امام کے؟ توقع خاردار. خاردار مینس کانٹے دار. کانٹے دار کا مطلب گردن ادھر جھکے گی تو دھسے گا، ادھر دھسے گی جھکے. کتنی اذیت ہوئی امام کو سر اٹھانے میں نہیں معلوم مجھ کو. وہ آپ تصور کیجئے، سر اٹھایا، فرمایا ویحک ایھا الخاطب، خدا کی مار تیرے اوپر ہے کسی میں ہمت؟ یزید کے خطیب کو اس کے منہ پہ کہے اللہ کی مار تیرے اوپر. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اللہ کا غضب خریدا تو نے انسانوں کی مرضی کے مقابلے میں. فتبوأ مقعدک من النار، اللہ تجھ کو جہنم میں ڈالے. اذن لی یا یزید، اے یزید مجھے بھی اجازت دے، حتی اصعد هذه الاعواد، تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. یہاں جب آتا ہوں تو رکے بغیر نہیں دل مانتا. خطابت سیکھنا ہے امام سجاد سے سیکھ، ذاکری سیکھنا ہے امام سے سیکھ، نکتے سیکھنا ہے امام سے سیکھ. شکل ممبر کی، صورت ممبر کی، ساری دنیا ممبر کہہ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، ممبر دکھ رہا. امام نے یہ نہیں کہا کہ اسعد هذا الممبر، ممبر کیا فرمایا؟ اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد، اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں. مولا شکل ممبر کی، صورت ممبر کی، لوگ ممبر کہتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے ممبر کہنے میں؟ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اجازت میں ممبر پہ جاؤں. امام نے ممبر نہیں کہا، کیا کہا؟ لکڑیوں پر جاؤں. مولا کیوں؟ کہا تم شکل کو ممبر تو مت کہو، اس لیے کہ تم تو غدیر سے ہو کے آئے ہو.
ممبر کا کام تو پتا ہے نا, صورت کو ممبر نہیں کہتے, اس سے کام کیا ہو رہا ہے یہ ممبر ہے. اگر اعلان ولایت ہے تو کجاوا بھی ہوگا تو ممبر کہا جائے گا, اہل بیت کے خلاف ہے تو لکڑی ہے جلا دینے کے قابل کہی جائے. دیکھ رہے یہ امام کی کیا باریکی. اذن لی یا یزید حتی اسعد هذه الاعواد, اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر کیا کریں گے آپ جا کے, میں بھی ان سے بات کروں گا. آپ وہ دیکھیں فن, ممبر لینا خود ایک فن. آپ انصاف سے بتائیے یزید جیسا انسان بیوقوف ہے ان کو ممبر دے دے گا؟ پاگل ہے کہ امام سجاد کو ممبر دے گا کہ آ کے جو چاہے ہمارے خلاف کہیں, خاندان کے خلاف کہیں. لیکن اب دیکھیے کیا ہنر استعمال کیا امام نے یزید سے ممبر لینے کا. اجازت دے تاکہ میں بھی ان لکڑیوں پر جاؤں اور ان پبلک سے بات کروں. اگلا فقرہ جو کہا للہ فیہ رزن ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب, میں جو بات کروں گا اس میں اللہ کی خوشنودی ہوگی اور ان سننے والوں کو ثواب. پبلک وہی چوک گئی. ہمیں یہ کون ہے جو نماز جمعہ کے خطبے کو غضب خدا کہہ رہے ہیں, اس کے برخلاف خود کیا کہیں گے جس میں رضائے خدا بھی اور ہم کو ثواب بھی. تو ایک تجسس ڈیولپ کیا نا امام پبلک کے اندر کہ پبلک خود چاہے 2 منٹ صحیح کچھ کہتے سنتے کیا کہیں گے. یہ تجسس نا جس کو ہماری ہندی زبان میں کہتے ہیں اتسکتا. کیا کہتے ہیں آپ کے گجراتی میں؟ نہیں معلوم, بھول گئے ہوں گے یار. صلوات بر محمد. وہ ایک اتسکتا پیدا ہوئی, تجسس کا جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا. اچھا, اور جی بالکل فطری بات ہے کہ یزید کوئی پاگل تھوڑی اجازت دے دے گا. فابا یزید, روایت کہتی ہے یزید نے انکار کر دیا. جیسے ہی یزید نے انکار دیا پبلک وہ پھینک چکے تھے نا. للہ فیہ رزن ولہؤلاء الجلساء فیہ اجر و ثواب, پبلک کے لیے جو ہے وہ ثواب اور اللہ کی رضا. خطبے میں غضب الہی. پبلک کہنے لگی یزید اجازت دے دے. اچھا, پہلے مجھ کو نہیں معلوم تھا جو فیکٹ ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ آخر اس دن وہی پبلک تو ہے, اس کو کہاں سے اتنا شوق ہو گیا کہ وہ یزید پر پریشر بنا رہی کہ اجازت دو. سوال ہوگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ ملا. یزید کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا معاویہ, جو اندر سے استاد اس کا جو ہے وہ شیعہ تھا تو اندر سے محب اہل بیت تھا. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں وہ موجود تھا. وہ پبلک کو پیچھے سے پوچھ, جب اللہ کو کوئی کام کرنا ہوگا تو ویسے ہی حالات, وہ پبلک کو سہارا مل رہا ہے, اجازت دے. اب یزید کیا کرے, یا اجازت دے دے یا اجازت نہ دینے کا سبب کچھ تو بتائے گا. اس نے کہا کہ دیکھو اگر ان کو اجازت دے دی گئی ممبر پر آئے نا, لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت ابی یا ابی سفیان, یہ اس وقت تک اتریں گے نہیں جب تک میرے اور میرے خاندان کو بھرپور طریقے سے فضیحت نہ کر دیں گے, ننگا نہ کر دیں گے. یہ جواب بھی پبلک کی سمجھ میں نہیں آیا. تیرا قیدی تیرے سامنے تیرے خلاف کیسے بولے گا؟ اب یزید کے سامنے 2 راستہ, یا اجازت دے دے یا سبب بتائے. اب یزید نے سوچا شاید جان بچ جائے, اس کے منہ سے نکلا انہو من اہل بیت قد زق العلم زقا زقا. یہ ایسے گھرانے کے ہیں نا کہ ان کو ایسے دانا بھرایا گیا ہے جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا بھراتے ہیں. پبلک نے جب اتنے قابل ہیں تو پھر کیوں, اجازت دو. یہاں پر اب کتنا جو ہے اس نے پش کیا ہے پبلک کو معاویہ ابن یزید نے کہ روایت کہتی فَأَلَحَّ النَّاسِ, پبلک ٹوٹ پڑی, اجازت دو اجازت دو اجازت دو. اچھا, اور ابھی تک مسئلہ کیا ہے, فضا کیس کہاں ہے کہ یہ تو یہ بتا رہے تھے کہ خارجی تھا, ایک بے دین تھا جس نے خروج کیا تھا, یہ کھل کے بول بھی نہیں سکتے. اب امام کو اتنا پریشر پڑا پبلک کا کہ امام کو حتی اذن اللہ, اجازت دے دی, ممبر پر آ گئے. یہ کوئی معمولی کمال نہیں ہے کہ یزید سے ممبر لے لے. ممبر کا لینا بے شک کمال ہے, لیکن اس سے بڑا کمال اس کا صحیح استعمال ہے. اس سے بڑا, اس لیے کبھی ممبر پہ آتے کہ لوگوں میں علی کا پوتا حسین کا فرزند ہوں, میرے ساتھ یہ کیا گیا, یہی شامی چلے جا. اچھا علی کے بیٹے, اوہ پتہ ہی نہیں تھا ہم کو. علی تو ہاں وہی جو نماز نہیں پڑھتے تھے. کوئی تقریر نہیں سنے گا, اس لیے کہ علی خلاف پورا شام بھرا جا چکا ہے. لہٰذا فن کیا کہتا, علی کا نام مت لو,
اپنی لہذا ممبر پر آئے حمد خدا اور نعت پیغمبر کے بعد فرمایا ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، ہم کو 6 نعمتیں دی گئی ہے، 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنین، ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم بردباری دی گئی، ہم کو مجد و بزرگی دی گئی، ہم کو جو ہے وہ مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی. اب پبلک یہی کون ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم کو علم دیا گیا، ہم کو حلم دیا گیا، ہم کو مجد دیا گیا، سمجھے آپ، ہم کو سماحت دی گئی، ہم کو بزرگی دی گئی، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت اتاری گئی. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو اب اگر کوئی اگل بغل والا سو بھی رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری پبلک کو اپنی ایھا الناس وفضلنا بسبع، اور ہم کو 7 فضیلتیں دی گئی ہیں. اعطینا العلم والحلم والشجاعة والسماحة والمروة والمحبة في قلوب المؤمنين، ایک طرف نعمتیں، وفضلنا بأن النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها، اور اے لوگوں فضیلت ہماری یہ ہے، نبی مختار ہم میں سے، ومنا الصدیق، صدیق اکبر یعنی علی ہم میں سے، ومنا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے، ومنا سبطہ هذه الامہ، سبتین امت ہم میں سے، ومنا مہدیہا، اس امت کا آخری ہادی. یار یہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں نبی ہم میں سے، جعفر ہم میں سے، طیار ہم میں سے، اللہ کا شیر ہم میں سے، رسول اللہ کا شیر ہم میں سے؟ یہ کہیں کوئی خاندان پیغمبر کے تو نہیں ہے؟ یہ کاش اپنا نام لے لیتے، لیکن ابھی بھی فن کے خلاف ہے کہ نام لے علی کا، ورنہ پھر یہ پبلک پلٹ جائے گی جو ان کو بھرا گیا ہے ان 50 برسوں میں. لہذا ابھی نہیں کہہ رہے. ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو نہیں جانتا، انبأتہ بحسبی ونسبی، میں بتاتا ہوں میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے. اب اگر کوئی بغل والا سو بھی رہا ہوگا، بے اٹھ اٹھ، دیکھ دیکھ خاندان بتانے جا رہا ہے، یہ فطرت ہے نا خطابت کی. ارے اٹھو تو کیا کہ اب ہر آدمی الرٹ کہ کس کے بیٹے ہیں، مگر فن کے خلاف ہے کہ باپ کا نام لے. انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل على البراق في الهواء، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. لوگوں میں مکے کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے آسمان سے براق آیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو معراج پہ لے جایا گیا. اب پبلک سوچ رہی یہ تو ساری باتیں پیغمبر کی ہے. کہتے کہتے فرمایا سنو، یہ کسی اور کے فضائل نہیں بیان کر رہا ہوں، لا تجدی رسول اللہ، یہ جتنے فضائل ہیں سب میرے جد، جد میرے جد. یہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے تو کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک بیٹی فاطمہ. یہ کیسے اپنے کو جد کہہ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں. جب آدمی بڑا ہوتا ہے نا تو آس پاس خاندان کا بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے کو منسوب کر لیتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینے کے ہوں گے، کہیں دور دراز سے کوئی رشتہ ہوتا ہوگا، جد کہہ رہے ہیں. یہ کاش یہ واقعی اپنے باپ کا نام لیتا. اب پبلک کو یہاں تک لائے، لیکن ابھی بھی فن کے خلاف ہے. اب امام نے شروع کیا انا ابن اچھا وہاں کہہ کہ یہ چیپٹر کلوزڈ، لا تجدی رسول اللہ چیپٹر کلوزڈ. اب تک جو تھا وہ جد میرے پیغمبر کی بات تھی. اس کا مطلب اب جو بات ہو رہی ہے وہ پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی بات ہے. وہ کون ہے؟ سنو، انا ابن المؤید بجبرائیل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مدد میکائیل نے کی ہے. یہ شام میں کیا مشہور کیا گیا کہ علی معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے، یہی نا مشہور تھا. سنا ہے نا آپ نے کہ جب خبر شہادت امیر المومنین پہنچی شام، شام کے عربوں کسی کو پتا ہوا علی قتل ہو گئے، کہاں؟ مسجد کوفہ میں. مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ نماز پڑھنے. کیا علی نماز پڑھتے تھے؟ یہ مجمع، اور اس مجمع کی آنکھ سے آنسو نکلوانا یہ کمال ہے خطیب اعظم امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس کو کہتے ہیں خطیب اعظم، اس کو کہتے ہیں مقرر اعظم. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تائید جبرائیل نے کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی نصرت میکائیل نے کی.
اچانک خطبہ فی البدی ایکسٹمپور تقریر، اور اس میں جو ہے قافیہ پیمائی، یہ بھی کمال کی بات ہے. انا ابن من بایع البیعتین وحاجر الہجرتین وصلی بقبلتین ولم یکفر باللہ طرفت عین. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار ہجرت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. مشہور کیا ہے؟ علی نماز نہیں پڑھتے تھے نا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے. اب پبلک ایک دوسری کی شکل دیکھے گی نہیں. ہم کو تو یار بتایا گیا تارک الصلاۃ، ہم کو تو بتایا گیا خارجی نے. یہ کون ہے؟ کاش یہ اپنے نام لیتا. وَلَمْ يَكْفَرْ بِاللَّهِ طَرْفَتَ عَيْنٍ. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر کبھی اللہ کا کفر اختیار نہیں کیا. یہ کون ہے؟ کاش نام لیتا. جب پبلک کو یہاں تک لے آئے تب امام سجاد نے آواز دی، یہ کسی اور کی فضیلت نہیں، لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ کسی اور کے مسائل نہیں ہے، یہ میرے جد علی کے فضائل ہیں. علی. پبلک سوچنے مجبور کہ ہم کو کہا گیا تارک الصلاۃ، اور یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر کفر نہیں اختیار کیا، دونوں قبل. تو یہ سچ کہہ رہا ہے ممبر پر، یا جو اب تک بتایا گیا وہ سوچے گا نہیں آدمی. لیکن پھر جواب وہیں موجود ہے. کیوں؟ تو کہیں پیٹھ پیچھے تو کہہ نہیں رہے ہیں. یہ تو یزید کے منہ پہ کہہ رہے ہیں نا. اگر غلط کہہ رہے ہیں تو یزید ٹوکتا کیوں نہیں؟ یزید روکتا کیوں نہیں؟ کہتا کیوں نہیں غلط ہے؟ تو جیسے ہی پبلک کو احساس ہوا کہ ممبر پہ جو بولنے والا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، پبلک کو اپنے چیٹ کیے جانے کا احساس ہونے لگا کہ ہم کو اب تک دھوکے میں رکھا گیا. روایت کہتی جیسے ہی امام نے کہا لا تجدی علی ابن ابی طالب، یہ سارے فضائل میرے جد علی کے ہیں، فزج الناس بالبکاء والعویل، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور جب پبلک کو دیکھیے بات اتنی ہی کہنی چاہیے جتنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کی فضیلت مقدمتاً تھی، سارا مسئلہ علی کا تھا، اس لیے علی کے فضائل بیان ہوئے. بقیہ جناب خدیجہ جناب کسی کے فضائل، اس لیے بقیہ کی ضرورت نہیں تھی، لہذا سیدھے سیدھے گزر رہے ہیں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمۃ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پس گردن سے جدا کیا گیا. آپ انصاف سے بتائیے. میں دیکھیے زبان کا بھی اثر ہوتا ہے، کتنی پاک زبان ہے اس سے نکلے ہوئے جملے، اس کا اثر اور ہوتا ہے. آج 1400 برس کے بعد میرے جیسا نجس آدمی یہ جملہ کہے اور مومنین میں سے لوگوں کی چیخ نکل آئے، اس زبان کا تصور کیا امام سجاد کی زبان سے جب یہ فقرہ نکلا ہوگا، انا ابن المذبوح بالقفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا گلا سامنے سے نہیں پسے گردن سے جدا کیا. اس وقت کیا عالم مجمع کی بتائیں کیفیت. اب کیا اسی یزیدی مجمع کی روایت کہتی فزج الناس زجن زجا، جیسے ہی امام نے کہا میں اس کا بیٹا جس کا گلا پسے گردن سے جدا کیا گیا، زج الناس زجن زجا، لوگوں کی چیخیں نکل پڑی. فخاف الناس من وقوع فخاف یزید من وقوع الفتنہ، یزید کو ڈر لگنے لگا ہنگامہ ہو جائے گا. وقال للمؤذن اذن، مؤذن سے کہا اذان دے. فلما قال المؤذن اللہ اکبر، جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا امام نے فرمایا بے شک اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا امام نے فرمایا شہد بھی شعری و بشری و لحمی و دمی، اللہ کی وحدانیت دی گواہی میرا گوشت، میرا پوست، میرا خون، سارا وجود. فلما قال المؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی مؤذن نے محمد الرسول اللہ کہا التفت الیہ زین العابدین وہو بعد علی المنبر، متوجہ ہوئے یزید کی طرف اور خود منبر پہ رہے. فرمایا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، یہ جو محمد ابھی نام لیا گیا اذان میں میرے جد تھے کہ تیرے؟ یزید چپ خاموش. جب جواب نہیں دیا امام نے دونوں جواب خود دیا. وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ، اگر تیرا خیال ہے کہ تیرے جد ہیں، فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ وَعَصِمْتَ، تو جھوٹا ہے، تو گناہگار ہے، تو کافر ہے.
پہلا اعلان کفر زینب نے کیا تھا، دوسرا اعلان کفر یزید امام سجاد نے کیا۔ وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اور اگر تیرا خیال ہے کہ واقعی وہ ہمارے جد تھے، فَلِّمَ سَبَيْتَ، اس پبلک کو بتا، فَلِّمَ سَبَيْتَ النِّسَاءَ لِمَ قَتَلْتَ ذُرِّيَّتَهُ، پھر جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اسی نبی کی اولاد کو کیوں قتل کیا ہے؟ وَلِّمَ سَبَيْتَ نِسَاءَ، پھر اسی نبی کی عورتوں کو کیوں اسیر کیا گیا ہے؟ کوئی جواب ہے؟ جب یہ عالم ہوا آواز دی، جمعے کا دن تھا نا، اقامت کہو، نماز شروع ہو۔ اقامت ہونے لگی، بجائے پبلک نماز پڑھنے کے مسجد سے باہر جانے لگی۔ لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھ لو۔ کہا اسی نماز سے کیا فائدہ ہے جس کے سائے میں نواسۂ رسول قتل کر دیا جائے؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ ہے جس کے سائے میں فرزند پیغمبر؟ بس آپ گریہ کر چکے، آپ رو چکے۔ ابھی مجلس کے آخر میں تابوت لایا، یہ امام ہمارا واقعاً جس کے اس قدر خدمات ہیں، یہ کربلا کے بعد جو دوسرا فتنہ وقت نہیں کہ میں اس پر عرض کروں، انشاءاللہ بعد کی مجلس میں خدا نے توفیق دی کہ یہ جو واقع ہر کس قدر امام علیہ السلام کی خدمات ہے دین کے لیے، مگر اب وقت نہیں، دو جملے مسائل۔ بے شک یوں تو امام کو زہر دیا گیا، امام کی شہادت زہر سے ہوئی ہے، لیکن جو مصیبت کربلا میں امام پر گزر گئی ہے اس مصیبت کا کوئی جو ہے وہ جواب نہیں۔ روایت کہتی ہے، اللہ اکبر، روایت کہتی ہے ساری زندگی امام روئے ہیں نہیں روئے، ساری زندگی تڑپے ہیں نہیں تڑپے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے صرف ایک قلق ہے امام کو۔ دیکھیے باپ، بہرحال باپ، دو چیزیں ہیں، ایک تو باپ ہے، دوسرے امام ہے۔ عام آدمی اگر اپنے باپ کے لیے نہ کچھ کر سکے تو پریشان رہتا، اور امام کی کیفیت پہلے سن لیے پھر رونا اور مجلس تمام۔ روایت کہتی ہے کہ جب عاشور کے دن امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے، فرمایا زینب میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں، سید سجاد سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں آگے آگے زینب ہیں، پیچھے پیچھے حسین۔ آئی اس خیمے میں جہاں امام تقریباً غشی کے عالم میں، روایت کہتی ہے شانہ ہلایا، بیٹا سید سجاد اٹھو، باپ آیا ہے رخصت آخر کے لیے۔ امام نے آنکھیں کھولی، باپ کے احترام میں اٹھ کے بیٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرمایا پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے، بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں۔ زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے۔ بابا کیا ہوا؟ جنگ بیٹا، ایک ایک کو پوچھ رہے ہیں، اور امام حسین کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں کسی کتاب میں، لیکن کچھ روایات کی حالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیٹے پہ ترس آ گیا ہو۔ میرا بیٹا بیمار بیٹا کس کس کو پوچھے گا، اور میں کس کو کہتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید یہ سوچ کے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا حسین نے، فرمایا میرے لال بھائی اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا، وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس امام نے ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں ایک عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ دے دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ آواز دی پھوپھی اماں عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ آپ نہیں دیکھ رہی ہے میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، کوئی میرے بابا کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ حسین تڑپ گئے، آواز دی بیٹا سید سجاد میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں یہی شاید وجہ ہے باپ کی مدد نہ کر سکنے کا کہ جب کبھی، روایت کہتی ہے قصابوں کے بازار سے گزرتے تھے جلدی جلدی کپڑا ڈال لیتے تھے اپنی دکانوں پر، اور اگر کوئی بھول جاتا تھا امام رکتے تھے، بھائی اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، ہم پانی بغیر پلائے ذبح نہیں کرتے، تڑپ کے کربلا کا رخ کر، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ بس آخری فقرے، اسی جملے کے بعد آمادہ ہو جائیے تابوت کے لیے۔ حمید ابن، کیا بیماری کا عالم، حمید ابن مسلم خود یزیدی فوج کا انسان ہے، کہتا ہے جب کربلا میں سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگی تھی، آسمان سے شعلے باتیں کر رہے تھے کہ میں نے اچانک، کیا زینب نے بھی برداشت کیا ہے کربلا؟
کہتا میں نے دیکھا ایک بی بی اس خیمے کے سامنے کھڑی ہے، طویل القامت، آسمان کی طرف رخ ہے، ہاتھوں کو اس طرح ملتی ہے، کفی افسوس جسے کہتے ہیں۔ میں قریب آیا، میں نے کہا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز تمہاری اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ فرمایا نہیں یا شیخ، ان لنا علیلا فی الخیمہ، ارے ہمارا ایک بیمار اس خیمے میں رہ گیا ہے جو اٹھ نہیں سکتا، جو چل، اس کے باوجود کسی نے مدد نہ کی کہ امام کو جلتے خیمے سے نکال کے لے آئے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے زینب اسی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر گئی، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے؟ امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر لیے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے درمیان سے باہر آ رہی ہے۔ آج زینب کا احسان جو ہمارے سامنے امامت کا سلسلہ قائم ہے، امامت کا سلسلہ باقی۔ ہائے شام کا بازار، سجاد سے رونے کا سبب پوچھ رہا ہے، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا بازار، جو شام میں گزری ہے وہ سب پوچھ رہا ہے، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا بازار، وہ لاکھوں تماشائی بے پردہ پھوپھی بہنیں کیسے نہ لہو روئے، بیمار کی پھر آنکھیں، اس غم کی اذیت نے اسے مار دیا ہے، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا بازار، کس طرح قرار آئے بیمار کو اے لوگو، سر نیزوں پہ پیاروں کے آتے ہیں نظر جس کو، بے جرم مسافر کی یہ کیسی سزا ہے، ہائے شام کا بازار، ہائے شام کا بازار، آنکھوں سے ہے کھجاری، غم خار ہے بیماری، زنجیر ہے پیروں میں اور توق بھی ہے بھاری، جلتی ہے زمین ساری اور گرم ہوا ہے، ہائے شام کا بازار،